سیدی اعلیٰ حضرت عاشق کیسے، نبی پاک سے تو عشق ہے ہی ہے، آپ کی آل سے عشق کیسا۔ سید صاحبان آتے، کوئی بتاتا یہ سید ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ان کے ہاتھ چوم لیتے، کوئی بتاتا مدینے سے آیا ہے، اعلیٰ حضرت پیر چوم لیتے۔ ہاں عام انسانوں کے پیر چومتے کہ یہ پیر مدینے کی خاک پر لگ کر آئے ہیں۔ جب بانٹنے کی باری آتی، تقسیم کرنے کی باری آتی، سب کو ایک ایک دیتے، جو سید ہوتا اسے 2 دیا کرتے کہ میرے آقا کی آل ہے۔ سنو، ایک بار اعلیٰ حضرت کے ساتھ عجب واقعہ ہوا۔ آج ہمارے یہاں علماء کرام کو بلانے کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، اس زمانے میں اتنی گاڑیاں نہیں تھیں، ڈولی بھیجی جاتی تھی، ڈولی میں عزت کے ساتھ لایا جاتا، 4 مزدور اسے اٹھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کہیں بیان تھا، ڈولی بھیجی گئی، سیدی اعلیٰ حضرت اس میں بیٹھ گئے، 4 مزدوروں نے وہ ڈولی اٹھائی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، عشق کی معراج دیکھو، کنیکٹیوٹی دیکھو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رک جاؤ، اس سواری کو نیچے اتارا جائے۔ ڈولی کو نیچے رکھا گیا، بریلی کے تاجدار باہر آتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے کہ واقعہ کیا ہے، بازار میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر آ کر کہتے ہیں سچ بتاؤ تم چاروں میں سید کون ہے؟ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ عشق کی معراج دیکھیں، پیارے آقا سے کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ انہیں نبی پاک کی آل سے پیارے آقا کی خوشبو آ جایا کرتی۔ ایک غریب مزدور آگے آتا ہے، کہتا ہے حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ حضور میں ہی سید ہوں، غربت کے دن تھے، کام کوئی نہیں تھا، مزدوری کرنے آیا تھا، یہ کام مل گیا، حضور کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا یہ سننا تھا۔ ایک چیخ بلند کرتے ہیں، کہتے سید زادے غلطی تم سے نہیں، غلطی احمد رضا سے ہوئی ہے۔ اے سید زادے میں تمہارے کاندھے پر سوار ہوا ہوں، احمد رضا قیامت کے دن نبی پاک کو کیا جواب دے گا اگر میرے آقا نے سوال کر لیا کہ اے رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے، اے سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا تم سید ہو۔ اللہ اکبر، لوگ جمع ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، وہ سید زادہ بھی رونے لگا، کہتا حضور آپ کا کیا قصور ہے؟ میں تو مزدوری کرنے آیا تھا، میں تو اپنا کام کرنے آیا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق نے گوارا نہ کیا، آپ نے اپنا امامہ اتارا، وقت کے امام نے اپنا امامہ اتارا، اس غریب مزدور کے پیروں میں رکھا، سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا تم آل رسول ہو، میں تمہارے کاندھے پر سواری کر رہا تھا۔ وہ سید زادہ بھی رونے لگا۔ اللہ اکبر، اب اعلیٰ حضرت نے ایک عجب فیصلہ کیا، یہ عشق کا فیصلہ تھا۔ آپ کہتے ہیں احمد رضا کو چین نہیں آئے گا، اے سید زادے اب تم اس ڈولی میں بیٹھو گے اور احمد رضا اس ڈولی کو اٹھائے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ لوگوں کی چیخیں نکلی کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سید زادہ بھی منع کرتا رہا، مگر اعلیٰ حضرت کے عشق کا وہ مقام تھا، آپ کی بے قراری بڑھتی گئی اور دنیا نے یہ عجب منظر دیکھا کہ لاکھوں جس کے مریدین، لاکھوں چاہنے والے، ہزاروں علماء جس کے شاگرد ہوں، وقت کا امام ہو، مجدد دین و ملت ہو، جس کے فتاووں کی دھوم ہو، وہ اب ڈولی کو اٹھا رہا ہے اور ایک غریب مزدور سید زادہ اس ڈولی میں بیٹھا ہے۔ ارے صرف شعر نہیں لکھا، عملی طور پر ثابت کیا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، یہ درس دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں کہ دیکھو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے یوں محبت کی جاتی ہے۔ سید صاحبان تو آج ہمارے درمیان بھی ہیں، مگر آج سیدوں کو بعض اوقات کوئی عزت نہیں دیتا، بعض اوقات تو غریب سید زادہ آ جائے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں جو ملازمین ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی سید ہو جاتا ہے، مگر کسی کو کوئی اس طرح کا جس کو کہنا جھٹکا نہیں لگتا کہ کیا سید سے خدمت لوں گا، کیا سید کو برا بھلا کہوں گا، کیا سید کو ڈانٹوں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو مل رہا ہے وہ نبی پاک کا صدقہ مل رہا ہے۔ سید کی خدمت کرو، سید صاحبان کا ادب کرو، بے شک وہ اس وقت جس حال میں ہے میرے آقا کی آل میں ہے، میرے آقا کی انشاءاللہ اس سے خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو ہمیں اب سید صاحبان کا ادب کرنا ہے، آل رسول کا ادب کرنا ہے، نبی پاک انشاءاللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔